ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین محترم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات جناب ابوالفضل عباس، شخصیت جناب ابوالفضل عباس، مقام اور رفعت اور بلندی جناب ابوالفضل عباس یقیناً ایک عظیم حسب نسب کے مالک جناب ابوالفضل عباس، جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت، آپ عصمت صغرا کے مالک ہیں۔ عصمت صغرا مشکل ہے، عصمت کبریٰ عصمت صغرا کے اوپر بات کرنا۔ عصمت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بندے کو عصمت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو ہر طرح کی معصیت، ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام سے یہ الفاظ منقول ہے، روایت میں ہے کہ جب آپ کے نااہل بیٹے نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں یا چلا جاؤں اور سیلاب سے بچ جاؤں گا، اس وقت جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا لا آثم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ما سوا اس کے کہ خدا کسی پر رحم کرے۔ اس آیت میں لفظ عاصم روکنے، بچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ عصمت حفظ، وقایت، محافظت، رکاوٹ کے معنی استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں عصمت ایک معنوی قوت اور روحانی ملکہ ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ ملکہ عطا کر دیتا ہے، یہ طاقت عطا کر دیتا ہے، اور اس سے انسان عیوب، برائیاں، خرابیاں، گناہوں، خطا، لغزش، سہو، نسیان، بھول چوک، ہفوات، فضول، بیکار باتوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ گناہ کا اختیار سلب نہیں کرتا، چھینتا نہیں ہے کہ انسان کر نہ سکے۔ یہ انسان اپنی اچھائیوں کی وجہ سے ساری برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، لیکن اللہ
ان سے برائیوں کو چھینتا نہیں ہے کہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی قدرت رکھتے ہوئے بھی انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ طاقت ہے، ہمت ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، انسان گناہ غلطیاں کر سکتا ہے۔ اختیار کا تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تکلیف شرعی ذمہ داری کے لیے اختیار کو ہونا ضروری ہے، پاور، قدرت۔ اور اگر اختیار سلب ہو جائے، چھین لیا جائے، تو اس سے تکلیف شرعی کا سقوط لازم ہوتا ہے۔ شرعی ذمہ داری، شرعی فرائض سے چھین لیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریاں شرعی کے مکلف تھیں، ذمہ داریاں تھیں۔ ان کو مکلف ہونا اس بات کی دلیل ہے، مکلف یعنی جن کے اوپر تکلیف، جن کے اوپر ذمہ داری، جن کے اوپر ڈیوٹی لازم کی جائے۔ خدا نے انہیں جس عصمت سے نوازا ہے، اس کے ساتھ ان سے اختیار کو سلب نہیں کیا، ان کے پاور کو نہیں چھینا۔ جب ہم نے عصمت کا مفہوم سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اختیار رکھتا ہے برائیاں کرنے کا۔ ایک انسان سے برائی کو اللہ نے چھین لیا کہ برائی کر ہی نہیں سکتا، بوڑھے ہو گئے، یا بند کمرے میں اکیلے بغیر موبائل کے انسان بند ہو جائے کہ ہم نے غیبت کیا ہی نہیں، تو مجبوری ہے، کوئی تھا ہی نہیں۔ حالات اور قدرت اور اختیار ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے، یہ ہے عصمت کا مفہوم۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عصمت دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم ذاتی اور واجب عصمت کی ہے، اور دوسری قسم کسی عارضی عصمت کی ہے، یعنی عارضی یعنی حالات ہوتے ہوئے کبھی عصمت کبھی عصمت نہیں، مکمل نہیں، ہمیشہ کے نہیں۔ عصمت کبریٰ کے حاملین، بڑی عصمت کو اٹھانے والے، بڑی عصمت کے ذمہ دار، عصمت کی پہلی قسم ذاتی اور واجب عصمت کی ہے، اسے عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عصمت کا وارث انبیاء اور ان کے اوصیاء کو قرار دیا ہے۔ خدا نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، انہیں عصمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسنین علیہم السلام، کریمین ذریت طاہرہ علیہم السلام کے ائمہ کی عصمت کو آیت تطہیر نے بیان کیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اے اہل بیت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی دے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام 14 معصومین علیہم السلام کو عصمت کا اعلیٰ ترین رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا عہدہ جلیلہ عطا کیا، انہیں اہل ایمان کے جانوں پر تصرف، کنٹرول، اختیار عطا کیا، اور لوگوں کو ان کی اطاعت اور فرمان برداری کا حکم دیا۔ اور اگر ان ذوات عالیہ سے غلطی کا ظاہر ہو جانا، صادر ہو جانا جائز مان لیا جائے، تو ان سے لوگ خطا اور اشتباہ میں
جا پڑیں گے، غلطی میں پڑ گئے، شکوک میں پڑ جائیں گے۔ اگر ہادی ہی غیر معصوم ہو تو پیروکار گمراہ ہوں گے، ماننے والے فالوور کیسے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور یہ بات خدا کی حکمت کے منافی ہے، خلاف ہے، اور وہ حکیم مطلق کوئی ایسا فعل، ایسا کام سر انجام نہیں دیتا جو حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو معصوم بنایا، انہیں رسالت کی ادائیگی، تبلیغی احکام تفویض فرمایا ہے، عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے اور ان کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ اپنے پیغام نبوت کی حفاظت کریں۔ اگر نبی اکرم اور ائمہ ہدیٰ کو خدا معصوم نہ بناتا تو پوری امت اشتباہ کی بیشی میں مبتلا ہو جاتی، اور اگر ہادیان دین معصوم نہ ہوتے تو ان پر اعتماد ختم ہو جاتا، بھروسہ ختم ہو جاتا، اور اعتماد کا فقدان کی وجہ سے شریعت اور دین باطل ہو جاتا، اور ان سے نبوت اور امامت کا نسخ لازم آتا، جو کہ حکمت الہی کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کو معصوم ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس عصمت کا ادراک ہر کس و ناکس کو نہیں ہوتا، اس عصمت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ عصمت صغرا کے اٹھانے والے، عصمت صغرا کے مالکان، ابن عصمت صغرا حاصل کرنے والے، عصمت دوسری قسم کی اکتسابی ہے، حاصل کی ہوئی، محنت کر کے انسان حاصل کرتا ہے، عارضی عصمت ہے، ہمیشگی نہیں ہے، جو آیا محنت کیا حاصل کیا۔ اور یہ وہ عصمت ہے جسے خدا کے اوصیاء اپنے جد و جہد سے حاصل کرتے ہیں اور مشقت اور تکالیف جھیل کر اس مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کی مکمل معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ یقین کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور ان کے وجود کے نس نس یقین کی لذت سے سرشار ہے، بھرا ہوا ہے، اور ان کے قلوب اور ان کے دل، ارواح، ان کی روح میں ایمان کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ ان کا ایمان اخلاص کی بلند ترین درجے کا حامل ہوتا ہے، اور وہ تسلیم، رضا، توکل ایکسپٹ کر لیتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سلینڈر کرتے ہیں، تسلیم کی منزل پہ ہوتے ہیں، تفویض کی منزل پہ ہوتے ہیں، رضا کی منزل پہ ہوتے ہیں، توکل کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انہیں دل کی گہرائیوں سے یقین ہوتا ہے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ اس کی نافرمانی سے گریز کرتے ہیں، اور انہیں خدا کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کے احکام کی مخالفت سے پرہیز کرتے ہیں۔ انہیں محاسبہ پر اطمینان ہوتا ہے کہ اس لیے کہ وہ بھلائی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہر بات کا حساب ہونا ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے آلودہ نہیں کرتے۔ وہ واجبات اور فرائض کے ساتھ مستحبات کو بھی مکمل خیال رکھتے ہیں، اور حرام کو درکنار وہ مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ خدا کی عصمت اور کبریائی، عزت اور قدرت اور علم و حکمت، علم، غضب، رأفت، رحمت ہی ان کے افکار کا محور ہے۔ یہ جملے نہیں ہیں، مجلس ہے پوری۔ خدا کی عظمت، کبریائی، عزت، قدرت، علم، حکمت، حلم، غضب، رأفت، رحمت،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو عبادت کے اہل سمجھا، ان کی عبادت کی اہل، حق سمجھا اس کی عبادت کا، اور اس ذات واحد کا شکر کے قابل سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور اسے تعظیم تقدیس کا حقدار سمجھ کر اس کی تعظیم و تقدیس کی، رسپیکٹ کیا، ادب و احترام کیا۔ انہیں یہ علم ہے کہ حب دنیا، خواہشات اور نفس و شیطان ان کے دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے ان سے دشمنی رکھی اور دنیا سے کراہت کی، خواہشات کی مخالفت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنایا، شیطان کے ہر قدم پر مخالفت کی اور ہر مقام پر رحمت کی اطاعت کی اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچایا، مخلوق خدا کی خدمت کی، اور یوں انہوں نے رحمان کو راضی کیا، ابلیس کو رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خوش بخت ہیں جنہوں نے خدا کو طبیب سمجھا، ڈاکٹر سمجھا، حکیم جانا، اور ان کے نسخے، ان کے بتائے ہوئے قانون کی پیروی کی۔ ان لوگوں نے خدا کو حکیم جانا تو ان کے بیان کردہ حکمت کے موتیوں کو تلاش کیا۔ ان لوگوں نے خدا کو اپنا رب اور خالق مانا تو ان کی رضا پر عمل کیا اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رازق اور ہادی مانا تو اس سے ٹوٹ کر محبت کی، اور خدا نے جن کی محبت کا حکم دیا تھا اس سے محبت کی، اور خدا نے جن سے بغض رکھنے، دشمنی رکھنے کا حکم دیا تھا تو ان سے بغض رکھا، دشمنی رکھی۔ خدا نے جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا تھا ان کی اطاعت کی، اور مخالفت کو فرض قرار دیا تھا ان کی مخالفت کی۔ یہ وہ سعادت مندی ہے، یہ وہ کامیابی ہے جنہوں نے خدا کو ان کے دین کی مدد کی اور ان کی پوری زندگی رسول مقبول اور ان کے اہل بیت کے ساتھ بسر ہوئی۔ انہوں نے اس ذوات طاہرہ کو اپنا نفوس پر مقدم کیا اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے وجود کو قربان کیا اور ان کے سامنے شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام اور تمغہ عصمت کا تحفہ، ہم نے جتنے اوصاف کا ذکر کیا، جتنی صفتیں، جتنی کوالٹی، خوبیوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ سب عصمت کے لوازم میں سے ہے۔ جس کے پاس عصمت ہو، جو معصوم ہو، اس کے پاس یہ سارے صفات ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور ہم نے پورے یقین سے کہا اور ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام صفتیں بدرجہ اتم موجود ہیں، ہر صفت، ہر کوالٹی۔ اس مقام کو آپ نے اپنی ذات قد و کاش سے حاصل کیا، اپنی محنت، اپنی جان فشانی، اپنے کردار، اپنے مقام، اپنے رتبے سے۔ ابن زیاد کی طرف سے لعین شمر اللعین آپ کے لیے امان نامہ لایا تھا کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، میری طرف چلیے اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ کو اعلیٰ ترین سرکاری عہدہ کا لالچ دیا گیا تھا۔ آپ نے کمال عصمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی امان اور اس کے عہدے پر لعنت کر دی۔ تجھ پر لعنت، تیری اوقات پر لعنت ظالم، دور ہٹ جا، تیرے کردار سے بو آتی ہے۔ جناب عباس
اور رسول کے فرزند کی بے یاری و مددگاری نہیں چھوڑی. آپ نے اپنے نفس کو تقوی کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ دریا میں تقوی کے اتر گئے تھے، اور اس وقت خود بھی پیاسے تھے، پانی میں اتر گئے، خود بھی پیاسے تھے، مگر آپ نے فرزند رسول اور ان کے بچوں کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا اور گھاٹ سے پیاسے نکل آئے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مواسی، نعم الاخی المواسی، ہمدرد کا اعزاز دیا، تحفہ، تمغہ، ٹائٹل، سند دیا. ہمدرد، جسے آپ درد ہیں وہ درد کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا. مواسی، جیسا کہ آپ کی زیارت میں یہ الفاظ وارد ہیں، فَنِعْمَ الْأَخِي الْمَوَاسِي، آپ بہترین ہمدرد بھائی تھے. آپ نے قربانی کی مثال ہی نہیں ملتی، آپ کی قربانی کی مثال ہی کائنات میں نہیں ملتی. آپ نے اللہ تعالی، کتاب اللہ، رسول اللہ، اطاعت امام کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور آپ شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت میں آپ کو خطاب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً اسْتَحَلَّتْ مِنْكَ الْمَحَارِمَ وَانْتَهَكَتْ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ. اللہ اس گروہ پر لعنت کرے جس نے آپ کو شہید کیا، اللہ اس گروہ پر لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، اللہ اس گروہ پر لعنت کرے جس نے آپ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. اور اس طرح سے اسلام کی حرمت کو پامال کیا. سوال یہ ہے، کیا اسلام کی حرمت، اسلام کی رسپیکٹ، اسلام کا ادب، اسلام کا مقام اتنی عام ہے کہ کسی شخص کے قتل سے وہ پامال ہو جاتی؟ ہزاروں لوگ مرتے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ لیکن جناب عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی شہادت سے اسلام کی حرمت پامال ہوتی ہے. کیا رتبہ، کیا درجہ ہے جناب عباس کا! ہرگز اسلام کی حرمت تب پامال ہوتی ہے جب کسی معصوم کا قتل ہوتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام اکتسابی طور پر محنت کر کے، کسب کر کے درجہ عصمت کے حامل نہ ہوتے تو معصوم امام یہ کبھی نہ کہتے کہ آپ کے قتل سے اسلام کی حرمت کو پامال کیا گیا، اسلام کے مقام کو، اسلام کے رتبے کو، اسلام کے ارکان کو، اسلام کی انواع کو، اسلام کی خصوصیت کو پامال کیا گیا. کیا تھا رتبہ جناب ابو الفضل عباس کا، کیا تھا مقام جناب ابو الفضل عباس کا، کہ جن کی شہادت سے اسلام پامال ہو گیا. اسلام کی رسپیکٹ، اسلام کا مقام، اسلام کا رتبہ. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عصمت صغرا کے حامل تھے. جو عصمت صغرا کے صفات ہیں، کمالات ہیں، عصمت کیا ہے وہ آپ نے سنا، چھوٹی عصمت ہے وہ کیا سنا، عصمت کبریٰ کیا ہے وہ آپ نے اندازہ لگایا، اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو سرفراز کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے. یہ آسان گفتگو نہیں ہے. چنانچہ آپ کو عصمت صغرا کا یہ اعزاز مبارک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ جناب ابو الفضل عباس کو عطا کیا، اتنا عالی مقام جناب عباس کو عطا کیا گیا جس تک سب نہیں پہنچ سکتے۔ ناز کرتے تھے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، فخر کیا کرتے تھے جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت پر، ان کے مقام، اس کے رتبے کے اوپر۔ کائنات نازا ہے کہ عباس وہ جو عظیم شخصیت کے مالک ہیں، وہ عظیم رتبے اور درجے کے مالک ہیں، جن پر دین اور مذہب بھی فخر کرے، جن پر حسینیت اور حسینی بھی فخر کرے، جس پر حسین نے فخر کیا ہے اسے عباس کہتے ہیں، امیر المؤمنین نے جن کے اوپر فخر مباحات کیا اسے عباس کہتے ہیں، خود خاتون جنت نے جن کے اوپر فخر و مباحات کیا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ ابو الفضل عباس کا مقام، رتبہ، درجہ کائنات میں بہت عالی ہے، بہت افضل ہے۔ کوئی کائنات میں ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے جو مقام اور رتبہ جناب ابو الفضل عباس کا تھا۔ اللہ ہم سب کو جناب ابو الفضل عباس کی اطاعت، محبت اپنے دلوں میں، اپنے ارکان میں، اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرنے والے کو عزت، کامرانی، سرفرازی عطا فرما، محبت اہل بیت کی دولت عطا فرما، اسلام کی اطاعت عطا فرما، عباس کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کے حکم کے مطابق وفا شعاری کی دولت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرج آل محمد۔